خالی میدان ہے، لک و دک میدان ہے، ایک سفید براق کبوتر فضا میں چکر لگا رہا ہے، کبھی اتنا نیچے اتر آتا ہے کہ بس اب زمین کی قسمت جاگی، اور کبھی ایسی اونچائی پکڑتا ہے کہ تارا بن کر آسمان سے جڑ جاتا ہے۔ ادھر بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، سب کے سب دیوانے ہو رہے ہیں، مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ کچھ وقت گزر گیا تو اچانک اس نے غوطہ لگایا اور میری جوڑی میں آ گرا۔ آسمان سے زمین تک ایک قوس بن گئی۔ شیخ نور محمد یہ خواب دیکھ کر اٹھے تو اپنے دل کو اس یقین سے بھرا ہوا پایا کہ خدا انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو دین اسلام کی خدمت میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ 3 ذی القعدہ 1294 ہجری کو عیسوی حساب سے 9 نومبر 1877 عیسوی بنتا ہے۔ جمعے کے دن ابھی فجر کی اذانیں گونج رہی تھی کہ شیخ نور محمد کے خانہ درویشی کے گوشرے میں وہ غیبی بشارت مجسم ہو کر ظاہر ہو گئی۔ بچے کی پہلی آواز آفاق میں پھیلے ہوئے اذانوں کے آہنگ سے خارج نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ شیخ نور محمد اطلاع پا کر پہنچے تو اس فلک پرواز کو پہچان لیا اور محمد اقبال نام رکھا۔ شیخ نور محمد کشمیر کے سپرو برہمنوں کی نسل سے تھے۔ غازی اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھ میں ان کے جد نے اسلام قبول کیا۔ ہر پشت میں ایک نہ ایک ایسا ضرور ہوا جس نے فقط دل سے راہ رکھی، یہ بھی انہی صاحب دلوں میں سے تھے۔ بزرگوں نے کشمیر چھوڑا تو سیال کوٹ میں آ بسے۔ اس کے والد شیخ محمد رفیق نے محلہ کٹیکا میں ایک مکان آباد کیا، کشمیری لوئیوں اور دسوں کی فروخت کا کاروبار شروع کیا۔ لگتا ہے کہ یہ اور ان کے چھوٹے بھائی شیخ غلام محمد یہی پیدا ہوئے، پلے بڑھے اور گھر والے ہوئے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اونچی چھتوں والے چھوٹے چھوٹے کمرے، مشرق کے رخ پر کھلنے والے روشن دان، کچے صحن اور ایک مبہم سے نشیب میں واقع ڈیوٹیوں کے بیچ زندگی کرنے کا عمل انسانی اور فطری ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے گھروں کی بناوٹ میں تعلق کی ایسی شدت کار فرما ہوتی ہے جو انہیں کبھی پرانا نہیں ہوتی۔ مکان اور مکین ہمجولی ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں۔ شیخ نور محمد دیندار آدمی تھے، بیٹے کے لیے دینی تعلیم کو کافی سمجھتے تھے۔ سیالکوٹ کے اکثر مقامی علماء کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ اقبال بسم اللہ کی عمر کو پہنچے تو انہیں مولانا غلام حسن کے پاس لے گئے۔ مولانا ابو عبداللہ غلام حسن محلہ شوالہ کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے۔ مولانا علامہ محمد اقبال مولانا کی تدریسی مصروفیات بہت زیادہ تھی، مگر مطالعے کا معمول خزاں نہیں کرتے تھے۔ قرآن کے حافظ بھی تھے اور عاشق بھی، شاگردوں میں شاہ صاحب کہلایا کرتے تھے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 16 برس کی عمر میں اقبال نے میٹرک کا امتحان درجہ اول میں پاس کیا۔ تمغہ اور وظیفہ ملا۔ عمران کبھی کبھی خود بھی شعر موضوع کر لیا کرتے تھے، مگر اس بارے میں سنجیدہ نہیں تھے، نہ کسی کو سناتے، نہ محفوظ رکھتے، لکھتے اور پھاڑ کر پھینک دیتے۔ لیکن اب شعر گوئی ان کے لیے فقط ایک مشغلہ نہ رہی بلکہ روح کا تقاضا بن چکی تھی۔ اس وقت پورا بر عظیم داغ کے نام سے گونج رہا تھا، خصوصاً اردو زبان پر ان کی معجزانہ گرفت کا ہر کسی کو اعتراف تھا۔ اقبال کو یہی گرفت درکار تھی۔ شاگردی کی درخواست لکھ کر بھیجی جو قبول کر لی گئی، مگر اصلاح کا یہ سلسلہ زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا۔ داغ جگت استاد تھے۔ متحدہ ہندوستان میں اردو شاعری کے جتنے بھی روپ تھے ان کی تراش خراش میں داغ کا قلم سب سے آگے تھا، لیکن یہ رنگ ان کے لیے بھی نیا تھا۔ گو اس وقت تک اقبال کے کلام کی امتیازی خصوصیت ظاہر نہیں ہوئی تھی، مگر داغ اپنی بھی مثال بصیرت سے باہم کہے کہ اس ہیرے کو تراشا نہیں جا سکتا، یہ کہہ کر فارغ کرتے کہ اصلاح کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے، مگر اقبال اس مختصر سی شاگردی پر بھی ہمیشہ نازا رہے۔ کچھ یہی حال داغ کا بھی رہا۔ اقبال کی شادی بھی اس زمانے میں ہوئی۔ 1893 عیسوی کو میٹرک کے نتیجے کی خبر پہنچی تو اقبال صحرا باندھے بیٹھے تھے۔ بارات سیالکوٹ سے گجرات روانہ ہونے والی تھی۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق کے انفال کے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ
मई 1960 में जब लंदन में आल मुस्लिम लीग की ब्रिटिश कमेटी का इफ्तिताह हुआ तो एक इजलास में सैयद अमीर अली कमेटी के सदर चुने गए और इकबाल को मजलिस आमिरा का रुकन नामजद किया गया। यूरोप पहुंचकर उन्हें मगरबी तहजीब व तमद्दुन और इसकी रूह में कार फरमा मुख्तलिफ तस्वुरात को बराह रास्त देखने का मौका मिला। मगरब से मरगूब तो खैर वो कभी नहीं रहे थे, न यूरोप जाने से पहले न वहाँ पहुंचने के बाद, बल्कि मगरब के फिक्री, मुआशी, सियासी और नफसियाती गलबे से आंखें चुराए बगैर उन्होंने आलमी तनाज़ुर में उम्मत मुस्लिमा के गुज़िश्ता उरूज के बाज़याफ्त के लिए एक वसी दायरे में सोचना शुरू किया था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं, सुना दिया गोश मुंतज़िर को हिजाज की खामोशी आखिर, जो अहद सहराइयों से बांधा गया था फिर इस्तेवार होगा। निकल के सहरा ने जिस रूमा की सुल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुदसियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। दियार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुखा नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो आब ज़र कम आयार होगा। तुम्हारी तहजीब से अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगा, जो शाख नज़क पे आशियाना बनेगा ना पैदार होगा। कौमियत परस्ती के मसले पर इकबाल को अब शरअ सदर हो चुका था कि इस किस्म की कोई भी तहरीक मुसलमानों की मिली तशख़्ख़ुस और दीनी वजूद के लिए इंतहाई मोहलिक होगी। निराला साल जहान से उसको अरब के मामार ने बनाया, बिना हमारे सारे मिलत के इतिहाद वतन नहीं है। कहाँ का आना कहाँ का जाना, फरेब है इम्तियाज गुबा, नमूद हर शे में हमारी कहे हमारा वतन नहीं है। 1909 ईस्वी तक आते आते इकबाल की ने बरअज़ीम मुल्क की कौमियत की बुनियाद पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ख्याल से मुकम्मल तौर पर अपनी नारा कशी